پیارے نبی کی راہوں پر چلیں، پیارے نبی کے درد کو لے کر چلیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے گئے اور بدر کے میدان میں قربانی دی ہے، اور بدر کے میدان میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، اور ساری رات قربانی، ایسی قربانی قیامت تک آنے والی انسانیت یاد کرے گی کہ وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہیں آج کروڑوں مگر غلامی کے حوالے۔ کیا شان تھی صحابہ کی کہ ان کا اعتماد اللہ پر، ان کا یقین اللہ پر، ان کا بھروسہ اللہ پر، کہ اللہ پر نظر تھی تو اللہ کی مدد اتری، کہ جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے اس کے کام بن جاتے ہیں۔ اعتماد اللہ پر ہو، نظر اللہ پر ہو، یقین اللہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں سے ہار کے 1000 کفار ہیں اور یہ 313 ہیں، میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اور کتنے قسم و پرسی میں کہ بدن پر کپڑا نہیں، اور یوں فرماتے ہیں علماء کرام کہ چند صحابہ کس حال میں پہنچے تھے جنگ بدر کے اندر۔ چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں کہ جن کی تعداد لکھی ہے حدیث پاک میں اور کتابوں میں لکھی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، تو ہمیں صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی ہے، یا اللہ یہی ہیں تیری عبادت کرنے والے، اگر یہ زمین پر نہ رہے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، صبح کو 1000 فرشتے اترے ہیں، اور اللہ کی مدد آسمانوں سے اتری ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہیں، اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، دنیا میں بھی عزتیں، راحتیں، برکتیں اور غیبی مددیں ان کے ساتھ کر دیتے ہیں، اور آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، چھوٹی سی ہماری زندگی ہے، ان قریب ہمیں مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، اور قبر کا وحشت ناک گڑھا ہمارا ٹھکانہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ ہم تو دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں، اس آخرت کی تیاری کے بارے میں ہر وقت سوچنا چاہیے، جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، جہاں ماں ساتھ نہیں ہوگی، باپ ساتھ نہیں ہوگا، بیوی بچے ماں باپ سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اور ہمیشہ کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مجاہدے پر اٹھایا، قربانی پر اٹھایا، بغیر تیاری کے نکلے ہیں صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جب علم ہوا تو آپ نے مشورہ فرمایا، کہو بھائی صحابہ کیا کہتے ہو، 1000 سامنے ہیں اور وہ سارے جنگجو ہیں اور تیاری کے ساتھ ہیں، اور ادھر صحابہ ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، آپ ہمیں کہیں گے تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اور کس طرح سارے صحابہ تیار ہوئے ہیں، انصار بھی تیار ہو گئے، مہاجر بھی تیار ہو گئے، اور پھر وہ مقابلہ ہوا ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت یاد کرے گی۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، 2 بچے آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے، کہ ابو جہل سے تمہیں کیا بات، کیا مسئلہ، کہ ہم نے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اگر آج ہمیں وہ مل گیا تو وہ یا تو وہ نہیں یا ہم نہیں۔ جب یہ ابو جہل دوڑتا ہوا نظر آیا، یہ جنگ بدر میں بچے بھی قربانی دے رہے تھے، بڑے بھی قربانی دے رہے تھے، عورتیں بھی قربانی دے رہی تھیں، اور سارا ماحول قربانی پہ کھڑا ہوا، سارے عالم میں اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا۔ تو دونوں بچے آگے بڑھے، ایک نے ابو جہل پر حملہ کیا اور ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا۔ ابو جہل گرا اور زخمی ہوا، ادھر سے اکرمہ نے ایک صحابی جو بچے تھے ان کے کندھے پر وار کیا، تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ان کا کندھا کٹ کے لٹک گیا، ایک بازو کٹ گیا اور وہ لٹکا رہا، اور سارا دن ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ جب بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اپنے بازو کو ہاتھ میں دبایا اور ہاتھ کو جھٹک کے الگ کیا اور ایک ہاتھ سے مقابلہ کیا۔ ایسا زبردست اندر میں جذبہ اور ایسی فکر تھی کہ کیسے دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچیں۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں،
تفصیلی واقعات ہیں، اگر ہم پڑھنا شروع کریں اور ہم سننا شروع کریں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ گھنٹوں کے اندر وہ تمام کے تمام احوال جو صحابہ کے اوپر گزرے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے کیسی کیسی قربانیاں ہمارے بڑوں نے اللہ کے دین کے لیے دی ہیں۔ جنگ بدر میں یہ ہوا، جنگ احد میں اللہ اکبر 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے منہ سے خون نکل رہا تھا، آپ کا کاندھا زخمی ہوا، آپ کے کاندھے سے خون نکل رہا تھا، آپ کا سر پھٹا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل گرے ہیں، آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے قربانیاں دیتے دیتے بے ہوش ہو گئے۔ یاد رکھنا چاہیے اپنے نبی کی قربانیوں کو۔ ہاں، صفا کی چوٹی پر پتھر لگا، چہرہ انور خون آلود ہو گیا۔ یاد کرو جب آپ کے چچا نے ابو لہب نے پتھر مارا ہوگا آپ کے اوپر کیا گزری ہوگی، آپ کا کتنا دل ٹوٹا ہوگا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کا غم تھا، آپ کا غم تھا، میرا غم تھا، میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ آپ نے پتھر کھائے، برداشت کیا، آپ کو تانے دیے گئے، آپ نے برداشت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی گئی، آپ نے برداشت کیا۔ آپ کو کیا کیا نہ کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا، ایک ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے چلے گئے، ساری انسانیت کا غم کھاتے چلے گئے۔ جنگ احد کے اندر سر پھٹا، سر میں خون کی کڑیاں چبھی ہیں اور خون کے پھوارے نکلے ہیں، لیکن آپ بد دعا نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحابہ آپ سے تقاضے کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دی۔ آپ فرمایا میں بد دعا کے لیے نہیں آیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ زخم اٹھائے، دعائیں کرتے رہے، تانے برداشت کیے۔ طائف کے میدان میں بڑے بڑے سرداروں نے تانے دیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے۔ میرے بھائیوں، در پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، خون جاری ہو گیا، نالائن مبارک خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے، لیکن ساری انسانیت کا غم ہے، میرا غم ہے، آپ کا غم ہے، کوئی جہنم میں نہ جائے۔ یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی برکت، صحابہ کی قربانیوں کی برکت، جنگ بدر کی قربانیوں کی برکت اور جنگ احد اور جنگ حنین کی قربانیوں کی برکت، آج ہمارے پاس ایمان ہے، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، آج ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ ملا ہے اور کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، اور شب قدر اور لیلۃ القدر جیسی راتیں ملی ہیں، یہ میرے نبی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کیا گزری ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیا کیا اللہ کے دین کے لیے، ہماری کتنی جان لگی ہے، کتنا مال لگا ہے، کتنا وقت لگا ہے، کتنی قربانی لگی ہے۔ جنگ احد کے اندر میرے بھائیو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کان کاٹے گئے اور آپ کو مسلح کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو چچا بھی ہیں، اور کہتے ہیں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا تو بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے پیارے چچا کو تو اتنی زور سے روئے، صحابہ بھی رونے لگے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کو دبایا۔ آپ جب مدینے واپس تشریف لائے تو عورتیں رو رہی تھیں، احد کے اندر جو شہید ہوئے تھے لوگ، ان کے بارے میں ان کے رشتہ دار، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی اور نہیں تھا، آپ کے گھر میں کوئی رونے والا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لائے تو فرمایا، ہائے میرے چچا پہ تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کس حال میں اللہ کے نبی نے قربانیاں دے کر ہم تک دین کو محفوظ پہنچایا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو چند صحابہ کی عورتیں، انصار کی عورتیں آئیں اور رونے لگی کہ کیوں آئی ہو؟ کہ ہم آپ کے چچا پر رونے آئی ہیں کہ جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک کا غم تھا،
آپ نے وحشی کے پاس جماعت بھیجی، اے وحشی تو بھی ایمان لیا، تو بھی مسلمان ہو جا، تو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ جماعت اس کے پاس پہنچی اور جا کر دعوت دی کہ ایمان لے آؤ، اچھے اعمال کرو، توبہ کرو، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ تو اس نے نخرے کیے، اس نے کہا ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، توبہ بھی ہو، بہت ساری شرطیں ہیں، کوئی اور راستہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ جماعت بھیجی کہ جو ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دوبارہ پھر اس نے کچھ بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا، کہ درد تھا، کہ جس کو دیکھنا بھی پسند نہیں ہے اس کا بھی درد تھا۔ اللہ کے نبی جس نے اتنی تکلیف پہنچائی اس کے بارے میں بھی فکر تھی کیسے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب معاف کر دیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ قرآن کی آیت کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ تب یہ وحشی کی سمجھ میں یہ بات آئی، چھپتا چھپاتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا جہاں بھی وحشی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب یہ آیا، چھپ کر آیا پیارے نبی کی مجلس میں، اور فوراً چادر کو ہٹایا اور فوراً کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کی مجلس میں، اور صحابہ لرز گئے، تلواریں نکل گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیا تو ہی وحشی ہے؟ کہ ہاں میں وحشی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اجازت دے دیجئے، وحشی آ گیا، اسے قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے درد کو دبا کر فرمایا ایک آدمی کلمہ پڑھ لے 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا تھا اے وحشی کیا تو نے میرے چچا کو قتل کیا؟ کہ ہمت تو نہیں تھی لیکن ایمان لا چکا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو میں نے کہا ہاں میں نے قتل کیا۔ بیٹھ، مجھے بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ تو میں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے لڑتے تھے، میرے مالک نے مجھ سے کہا تھا کہ تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر، نعوذ باللہ، یا حضرت حمزہ کو قتل کر۔ میری زد میں حضرت حمزہ آ گئے اور میں نے پہاڑی کے پیچھے چھپ کر وار کیا، نیزہ مارا، وہ پلٹے، میں بھاگا اور ایک آہ نکلی اور ان کی جان نکل گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کا غم تازہ ہو گیا۔ تقریباً 8 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، پھر آپ بہت زیادہ رونے لگے اور کہا جا وحشی چلا جا، جیسے تو نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، جب اللہ کی رضا والے کام بھی کر لے، اور میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دیکھیے۔ تو ساری زندگی اللہ کے نبی کے اپنے سامنے رکھے، جنگ احد کے اندر ایسے زخم آئے۔ ہمارا اللہ کے دین پر کیا لگ؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، اللہ ہم سے پوچھے گا، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منہ پھیر لیا، میرا دین مٹتا رہا تم دیکھتے رہے، میری سنتیں مٹتی رہی تم دیکھتے رہے، اور سنتوں کے جنازے نکلتے رہے، تمہیں احساس نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، نہ آج ہماری خوشیوں میں دین ہے، نہ آج ہمارے جنازوں میں غموں میں دین ہے۔ آج ہم سے دین نکلا ہے، ہماری پستی، ہماری ذلت کا سبب بے دینی ہے، ہماری ذلت کا سبب بے دینی، بے حیائی، بے شرمی ہے۔ اس لیے آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے، جتنی نافرمانیاں کی، ہم اللہ میاں سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور اپنی زندگی بدلیں اور صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلیں۔ تو جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے قربانی دی، جنگ احد میں قربانی دی، جنگ حنین میں قربانی دی۔ جنگ حنین 12,000 صحابہ، چند صحابہ کی نظر اسباب پر چلی گئی، چند صحابہ کی نظر تعداد پر چلی گئی کہ ہم جب 313 تھے، جب تو ہم نے فتح حاصل کر لی تھی، اب ہم 12,000 ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ بار بار آزمائش کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جنگ بدر کے اندر اللہ کی ذات عالی کا یقین تھا، 100% اللہ پر اعتماد اور یقین تھا اور اللہ پر نظر تھی۔ یہاں اللہ نے لا الہ الا اللہ سمجھایا کہ جس کی نظر اللہ پر ہوگی، جس کا اعتماد اللہ پر ہوگا، جس کا یقین اور بھروسہ اللہ پر ہوگا، اللہ غیبی نظام چلا کر مدد کرے گا۔ اور جنگ احد کے اندر اللہ نے محمد رسول اللہ سمجھایا۔ چند صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کھڑا کرا تھا، اتنے میں نہ کہوں یہاں سے نہ ہٹنا، لیکن جب کفار مکہ بھاگے ہیں، اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت چند صحابہ یہ سوچ کر ہٹ گئے کہ اب تو فتح ہو چکی ہے،
اور وہ اس جگہ سے ہٹے تو پیچھے سے حملہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کہ نبی کی بات کا چھٹ جانا اللہ کی مدد کا ہٹ جانا ہے، اور نبی کی بات کا پورا ہونا اللہ کی مدد کا آنا ہے۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے سمجھایا، اور جنگ حنین کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری تعداد اصل نہیں، اللہ کی مدد اصل ہے۔ پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ جمع ہیں، پھر اللہ کی مدد آئی ہے اور جنگ حنین میں بھی کامیابی ملی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ساری زندگی صحابہ کی لبریز ہے قربانیوں سے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے، اپنے آپ کو ناکامی کے راستے پر ڈالا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے ہمارا بلاوا آئے، اس سے پہلے سانس کے ڈور ٹوٹے، دل کی دھڑکن بند ہو، ہم تیاری کریں، ہم توبہ کریں، نبی کے غم کو اپنا غم بنائیں، نبی کے درد کو اپنا درد بنائیں، نبی کی فکر کو اپنی فکر بنائیں۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے غم میں رو رہے تھے، اللہ ہمیں بھی رونے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، اگر قیامت کی دن اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر پیارے نبی نے ہم سے سوال کیا، بتاؤ جس دین کے خاطر میرا چہرہ خون آلود ہوا، تم کیا کر کے آئے ہو؟ بتاؤ جس دین کے خاطر میرا سر پھٹا اور میرے دانے مبارک شہید ہوئے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ اگر اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھ لیا، میرے تو بچے قربان ہوئے ہیں، میری تو فاطمہ کے گھر میں فاقے آئے ہیں، تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں؟ اس لیے ہم سب فیصلے کریں، نیتیں کریں، انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر، اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر جئیں گے اور مقصد بنا کر مریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔